اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واما احکامها یعنی احکام الصلاۃ ففیہ مسائل. ٹھیک ہے، اس میں چند مسائل کو ذکر کریں گے. الاولی، مسئلہ اولا یہ ہے کہ اذا حصل احد الاعذار المانع من الصلاۃ، یہی پڑھنا ہے. ہاں یہی تو کہہ رہے کہ اگر نماز سے کوئی ایسا عذر جو ہے وہ مانع ہو جائے، ٹھیک ہے، نماز کی قبولیت سے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. جیسے کیا ہے، جیسے جنون، پاگل پن ہے، یا پھر خاتون کے لیے حیض کا آ جانا، تو یہ وہ معنی ہے کہ جس کو رہتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. وقد مضى من الوقت مقدار الطہارۃ واداء الفریضہ وجب علیہ قضاؤها. یہاں پہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر یہ سارے معنی جو ہوں، مثلا خاتون کو حیض آ جائے، یا کوئی شخص جو کیا ہے، مان لیجئے کہ وہ کیا تھا، وہ بیمار تھا، دورہ اس کو پڑتا تھا، تو ہم حیض کی مثال لیتے ہیں، اس سے وہ بھی واضح ہو جائے گا. خاتون کو حیض آیا مثلا دن کے 1 بجے، ٹھیک ہے، اور 12 بجے جو ہے وہ اذان ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اور 1 گھنٹے کا اس کا وقت ہے. اگر وہ نجس ہوتی بھی مثلا یا کچھ بھی، تو وہ وضو کر کے نارمل دنوں میں سے اب تک حیض نہیں آیا، تو وہ طہارت حاصل کر کے، وضو کر کے، یا غسل اگر واجب تھا کوئی اور غسل، تو غسل کر کے یا وضو کر کے وہ نماز ظہر اثر پڑھ سکتی تھی 1 گھنٹے میں، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، اور 1 بجے کے آ گیا غسل حیض آ گیا، تو اب جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ان شاء اللہ. تو یہ جو 1 گھنٹہ وقت حالانکہ گزرا ہے کہ جس میں نماز پڑھ سکتی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نماز کی آپ کو قضا کرنی ہوگی. بات انشاءاللہ یہ مسئلہ ہے. اور یہی حال جو ہے پاگل پن میں بھی ہے. اگر کسی کو دن کے 2 بجے پاگل پن سوار ہو رہا ہے، تو 2 گھنٹے کا وقت تھا، وہ نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں پڑھی ہے. ہاں، مغرب عشاء جو ہے باقی، یعنی جو حالت اس میں حیض میں گزرے گا، اس کی نماز قضا نہیں ہے، لیکن وہ نماز کہ جس کو ادا پڑھ سکتی تھی خاتون، لیکن اس نے نہیں پڑھی اور جو حیض آ گیا، تو پھر جو کیا اس کی قضا واجب ہوگی. یہ سب مسئلہ ہے. وَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْأَظْهَرِ. لیکن اگر اس سے کم ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ حیض کا جو خون آیا ہے وہ اتنے کم وقت میں اتنا جلدی آیا ہے نماز کے وقت ہونے کے بعد، کہ اگر خاتون چاہتی بھی تو طہارت کر کے، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے کہ اس کی قضا واجب نہیں. وَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ فَإِنْ أَدْرَكَ. یہی حال جو کیا ہے، دیکھیں آخر میں ہے، لاسٹ ٹائم میں کیا کہ اب ادھر تھا کہ حیض کا خون آیا ہے نا، ادھر حیض کا خون مرتفع ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے 10 دن مکمل ہو گئے، اور جو ہے کیا ہے، اس کو اب اتنا وقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو غسل حیض کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. بات انشاءاللہ. اب کہہ رہے کہ ولو رکعہ، گرچہ وہ 1 رکعت بھی در کیوں نہ کرے، بات انشاءاللہ، طہارت کے ساتھ، تو اس صورت میں کیا ہے، اس کو واجب ہے کہ وہ کیا کرے، طہارت کر کے 1 رکعت نماز پڑھے. 1 رکعت نماز کیا مطلب، 1 رکعت بھی اسے کہتے ہیں نا کہ من ادرک رکعہ فقط ادرک کل الصلاۃ. اگر کوئی 1 رکعت بھی نماز در کر لیتا ہے وقت میں، اور باقی 2-3 رکعت جو کیا ہے وقت کے بعد ہے، اذان ہو رہی ہے، پھر بھی سمجھ لیجیے اس نے نماز پڑھ لی ہے. بات انشاءاللہ. تو کہنے کہ اگر فإن ادرک الطہارہ، اگر یعنی مجنون ہے یا حائض خاتون ہے، اگر اس نے طہارت کو در کیا، ورکعہ، اور رکعت کو، یعنی طہارت کر کے وہ 1 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے فریضہ میں سے، لازمہ اداؤہا، تو واجب ہے اس کے اوپر کیا کہ اس کو ایسا ہی کرے، کیا کہ وہ جلدی سے غسل حیض کر کے، گرچہ 1 ہی رکعت کیوں نہ وقت میں ہو، وہ نماز پڑھے، اور اس سے باقی جو 3 رکعت مثلا ظہر کی وہ بعد میں پڑھ رہی، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وقت میں ہی نماز پڑھا. بات ان شاء اللہ. وَيَكُونُ مُؤَدِّيًا عَلَى الْأَظْهَرِ. اور اس صورت میں وہ گویا کہ اس نے نماز کو ادا کی صورت سے پڑھا ہے، یعنی کیا، وہ جو نیت کرے گی وہ نیت ادا ہوگی. آپ کہیں گے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، 3 رکعت تو وقت کے بعد پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھا ہے اس نے وقت میں، تو کہنے کہ جی ہاں، قانون یہ ہے، حدیث میں بھی ہے کہ من ادرک رکعۃ فقط ادرک الصلاۃ. بات انشاءاللہ. ولو احمل قضا. لیکن اگر کیا ہے، اس نے اہمال کیا، یعنی سستی کی، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتی تو طہارت کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اس صورت میں دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے، اس کی قضا واجب ہے. حالانکہ خاتون پر حالت حیض میں نماز کی قضا نہیں ہے، مگر یہاں پر اس پہ قضا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھ سکتی تھی، اس نے اہمال کیا، نماز نہیں پڑھی. اور انشاءاللہ. ولو ادرک قبل الغروب او قبل انتصاف اللیل احدى الفریضتین لزمته تلك لا غیر. ٹھیک ہے، اگر غروب سے قبل یا نصف شب سے پہلے، ٹھیک ہے، اگر خاتون اس بات پر قادر ہو کہ وہ حیض کا غسل کر کے مثلاً صرف کوئی 1 نماز پڑھ سکتی ہے، ظہر عصر ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی 1 نماز پڑھ سکتی ہے، مثلا صرف عصر پڑھ سکتی ہے، 4 رکعت کا وقت بچا ہے،
ٹھیک ہے. اس طریقے سے نصف شب سے پہلے 4 رکعت نماز ہی پڑھ سکتی ہے یا 3 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے. تو اس صورت میں کیا کرے, کہہ رہے کہ جو فریضہ درک کر سکتی ہے دونوں میں سے, مغرب و عشاء میں سے اس کو پڑھے, یا ظہر اثر میں سے جس کو درک کر سکتی ہے. یعنی چونکہ لاسٹ کا وقت ہے نا, تو لاسٹ میں کیا وہ آخر مخصوص وقت ہو جائے گا, تو عصر ہی پڑھنا ہے, اور ادھر لاسٹ میں عشاء ہی پڑھنا ہوگا. لازمت و تل کا لاغ ہے, تو وہاں پر پھر دوسری نماز کو وَإِنْ أَدْرَكَ الطَّهَارَةَ وَخَمْسَ رَكَعَاتٍ قبل الغروب لازمت الفریضتان. اب سنیے, اب یہ کہ نہیں مغرب سے پہلے اتنا وقت پہلے وہ پاک ہوئی ہے کہ وہ غسل حیض کر کے 5 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے. سنیے, اب تک 4 رکعت تھی, تو آپ نے کہا کہ صرف عصر پڑھے, اب کہہ رہے کہ نہیں 5 رکعت نماز پڑھ سکتی ہے. تو 5 رکعت میں کیا ہے, کہہ رہے 4 رکعت عصر کی پڑھ لے, اور 1 رکعت جو کیا ہے ظہر کی وقت میں ادا ہو جائے گی, اور باقی 3 جو ہے وہ کیا ہے وہ وقت کے بعد ہوگی, لیکن اس کو بھی کہا جائے گا کہ گویا کہ اس نے وقت میں ہی پڑھا ہے, کیونکہ 1 رکعت بھی اگر درک کر لیا وقت میں تو گویا کہ اس نے نماز جو ہے وقت میں ہی پڑھا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو یہ 5 رکعت ہے. 5 رکعت چونکہ 5 رکعت ایک ساتھ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ 5 رکعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 4 رکعت عصر کی اور 1 رکعت ظہر کی, ہاں تینوں میں سے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ لازمت الفریضتان, اس پر دونوں کے دونوں نمازیں پڑھنا واجب ہے. مسئلہ ثانیہ کہہ رہے الصبی المتطوع بوظیفته الوقت. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا مطلب دقیق ہے, سنیے گا, اور اہم مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ وہ بچہ کہ جو متطوع ہے, متطوع یعنی کیا, متبرع یعنی جو مستحب نماز پڑھ رہا ہے, ممیز ہے, بالغ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا فریضہ جو ہے اس کا وہ ادا کر رہا ہے, یعنی کیا بس یوں ہی نماز پڑھنا مستحب کی نیت سے پڑھ رہا تھا. اذا بلغ ما لا يبطل الطہارہ والوقت باق یستعنف علی الاشبہ. ٹھیک ہے, اب وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جو ہے ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, ہاں, کہ وہ بالغ ہو گیا, بالغ ہو گیا. اچھا, بالغ بھی کیسی چیز سے ہوا, نماز کے درمیان میں, سن لیجئے, ہاں, اذا بلغ ما لا يبطل الطہارہ والوقت باق یستعنف علی الاشبہ. بالغ ہوا نماز کے دوران, ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ ایسی چیز سے بالغ ہوا کہ جو کیا ہے وہ اس کی طہارت کو باطل نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بلوغ کی 3 علامتیں ہیں مرد کے لیے, 15 سال کا مکمل ہو جانا, ٹھیک ہے, اور ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر سخت بالوں کا اگ جانا, اور تیسری علامت کیا ہے, ہاں, منی کا خارج ہونا. تو آپ دیکھیں ان تینوں میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر جس کے ذریعے سے انسان بالغ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے وضو باطل ہو جائے گا, اس نے یا پھر اس نے جو غسل کر رکھا ہے وہ باطل ہے. بچہ اگر تو اس سے غسل بچنا تو وہاں پہ طہارت تو نہیں رہے گی, لیکن اگر 15 سال مکمل ہو گئے, ٹھیک ہے, یا پھر سخت بال اگائے, تو اس صورت میں کیا اس کا وضو تو طہارت باطل نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا کرے گا, وقت اگر بھی باقی ہے تو کیا کرے گا, دوبارہ وہ نماز پڑھے گا, واضح, ہاں, اور اسی نیت سے, یعنی پھر اب جو نماز پڑھے گا وہ واجب کی نیت سے, واضح ان شاء اللہ. وہ ان بقیہ من الوقت دون رکعت, اگر وقت میں سے 1 رکعت سے کم بچا ہوا ہے, اتنا وقت بچا ہے نماز کے وقت ختم ہونے میں کہ وہ کیا کر سکتا ہے, وہ بس 1 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا, بات ان شاء اللہ. تو کیا بنا اعلیٰ نافل پہ ہی, تو بس وہ اپنے نافلے پہ ہی بنا رکھے گا, یعنی ابھی وہ نافلہ ہی نماز پڑھے گا, بات ان شاء اللہ. تو واضح یہ بات واضح ہوگی. پہلے والی کیا تھی کہ اتنا وقت ہے کہ وہ چاہے تو دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور بالغ ہو گیا, اور طہارت بھی اس کی ابھی باقی ہے, تو کہ اس صورت میں کیا کرے گی, دوبارہ وہ واجب کی نیت سے نماز پڑھے گا. دوسری صورت میں ہے کہ بالغ ہوا مگر اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ طہارت کر کے یا پھر جو کیا ہے 1 رکعت بھی اپنے واجب نماز میں سے ادا پڑھ سکتا ہے, تو کہہ رہے اسی بات اسی جو مستحب کو پڑھ رہا تھا متطوع کو, اسی کو تمام کرے گا. ولا یجدد نیت الفرض, اور پھر یہاں پر جو کیا ہے تجدید نیت فرض وہ نہیں کرے گا دوبارہ سے, ٹھیک ہے. تیسرا مسئلہ کہ اذا کان له طریق الی العلم بالوقت, اگر کوئی شخص ایسا ہے مصلی کہ جس کے پاس ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے کہ جس ذریعے سے وہ وقت کا پتہ کر سکتا ہے نماز کے, کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا مثلا, تو کیا کہے کہ لم یجوز له التعویل علی الظن, تعویل کہتے ہیں بھروسہ کرنے کو, قول نہیں بھروسہ, تو پھر اس کے لیے ظن کے اوپر بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی کہہ رہے ہیں علم کے راستے کو ہوتے ہوئے ظن کے راستے پہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. واضح انشاءاللہ.
فَإِنْ فَقَدَ الْعِلْمُ اجْتَهَدَ. اب سنیے، لیکن ایک اگر ایسی صورت ہے کہ نہیں وہ علم کا فقدان ہے، یعنی کیا مطلب علم کا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ تو کہنے کہ اجتہاد، کوشش کرے گا، ہاں، کہ مطلب کسی طریقے سے، اب ظاہر سی بات ہے علم کا راستہ نہیں ہے، یعنی علم حاصل نہیں کر سکتا وقت کا، تو کوشش کرے کہ وقت کا کسی اور طریقے سے اس کو معلوم ہو جائے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ. اب سنیے، اب علم نہیں ہے تو ظن اس کو، ظن غالب ہو گیا، ظن غالب جو قریب علم ہے، ہاں 90% 95% کہ ہاں وقت کا نماز کا وقت ہو گیا ہے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ صَلَّى. بس اس نے کیا تلاش و کوشش کی اور اس کو پتہ چلا کہ ہاں نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، تو کیا کریں؟ کہ صلی، تو نماز کی نیت سے نماز پڑھ لے گا. فَإِنْ انْكَشَفَ لَهُ فَسَادُ الظَّنِّ قبل دخول الوقت استأنف. ٹھیک ہے، اب اس نے جو نماز پڑھی اس پر یہ انکشاف ہو گیا، کیا کہ فساد الظن، کہ جو ظن اس کو حاصل ہوا تھا وہ کیا ہے، وہ غلط تھا، یعنی نماز کا وقت جو ہے کہ داخل نہیں ہوا تھا. قبل دخول الوقت استأنف، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہیں، اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ گویا کہ پہلے ہی نماز کے وقت سے پہلے پڑھ لی تھی، داخل نہیں ہوا تھا، تو استأنف، تو یہاں پر کیا کرے گا؟ دوبارہ سے نماز پڑھے گا. وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ. یعنی کیا مطلب، دیکھیں اس کو علم ہو گیا بعد میں کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ پوری کی پوری نماز، مکمل نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. 12 بجے نماز کا ٹائم ہونا تھا، بعد میں اس کو علم ہو رہا ہے، اور اس نے 11:50 پہ ہی نماز اپنی پوری ختم کر لی ہے، تو مطلب کہ 10 منٹ پہلے نماز پڑھ لی زوال سے. تو اس صورت میں کیا اس کی نماز جو وقت پہ باطل ہے، لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ سے نماز پڑھے گا. وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ دَخَلَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ. لیکن اگر وقت داخل ہو اور وہ متلبس ہے، یعنی کیا مطلب وہ نماز کی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ، ولو قبل التسلیم، گرچہ ابھی تک اس نے سلام نہیں کیا ہے، یعنی سلام نہیں پڑھا نماز کا، تشہد پڑھ رہا ہے، یا پھر رکعت کو دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ایسے، تو کہ لم یعید علی الاظہر، تو بنا پر قول اظہر کے وہ اعادہ نہیں کرے گا. بات واضح انشاءاللہ. ولو صلی قبل الوقت عامدا او جاہلا او ناسیا کانت صلاته باطلا. اور اگر اس نے نماز جو پڑھ لی وقت سے پہلے، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو یا جہل کی صورت میں ہو یا بھول جانے سے ہو، تینوں صورتوں میں نماز جو ہے کیا ہے؟ باطل ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور ولا صلاۃ الا بالوقت ہے. رابعہ کہہ رہے الفرائض الیومیہ مرتبہ فی القضاء. جو روزانہ کی واجب نمازیں ہیں، قضا میں اگر ان کی قضا کرنی ہے تو قضا میں بھی ان کے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کے پاس صبح کی نماز بھی قضا ہے، ظہر عصر کی بھی قضا ہے، مغرب عشاء کی بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ ترتیب وار قضا کرے، پہلے صبح کی پڑھے، پھر ظہر عصر کی پڑھے، پھر مغرب عشاء کی. فلو دخل فی الفریضہ فذکر ان علیہ سابقہ. بس اگر اس نے مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز پڑھنا، قضا نماز پڑھنی شروع کی ظہر کی، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد آیا، جیسی نیت کی سورہ الحمد پڑھ رہا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ یار میں تو صبح کی نماز بھی چھوڑ رکھی ہے، اسی دن کی صبح کی نماز بھی میرے پہ قضا ہے، تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اپن عدل بنیت ہی مادام العلود متمکن. ٹھیک ہے، تو اگر ممکن ہے اس کے لیے، کیا اگر اس کے لیے ممکن ہے اپنی نیت کا عدول کرنا، ظاہر سی بات ممکن ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ نیت کو عدول کر لے گا. یعنی کیا؟ یعنی ظہر سے صبح کی طرف جا سکتا ہے. اچھا، عدول ممکن نہ ہونا کیا مطلب ہے؟ ہاں ممکن ہو، اگر ممکن نہیں ہے، اگر تیسری رکعت میں یاد آئے تو صبح کی طرف جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اگر تیسری رکعت کے رکوع میں یاد آ رہا ہے یا رکوع کے بعد تو نہیں جا سکتا، کیونکہ صبح کی نماز 2 ہی رکعت ہے، عدول کر کے کیا فائدہ. لیکن کبھی کبھی عدول ممکن ہے، جیسے کیا، جیسے وہی تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ کے تشہد سلام پڑھ دیا، ختم ہو گیا نماز. یہ کہنا چاہیے. فلو دخل فی فریضہ فذکر ان علیہ سابقہ. اگر کوئی فریضے میں وہ داخل ہوا اور اس کو یاد آیا کہ نہیں اس سے پہلے بھی کوئی نماز ہے جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے، تو کیا کرے گا؟ کرے عدل بنیت ہی مادام العدول ممکن، تو اپنے چاہیے کہ اپنی نیت کو عدول کر لے جب تک کہ اس کا عدول کرنا ممکن ہے. والا، اور اگر عدول کرنا ممکن نہیں ہے، استأنف المرتبہ، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ دوبارہ سے نماز پڑھے گا اور دوبارہ سے نماز صبح سے مسئلہ شروع کرے گا. ان شاء اللہ. اور اس کے ممکن نہ ہونے کی مثال میں نے وہی دی کہ اگر تیسری چوتھی رکعت میں یاد آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب عدول نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ پہلے صبح کی پھر ظہر سے. مسئلہ خامس کا کرے تکرہ النوافل المبتدئہ عند طلوع الشمس. وہ نمازیں کہ جو نوافل مبتدئہ ہیں. نوافل مبتدئہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ نوافل کہ جن کا
کوئی خاص سبب نہیں ہوتا، یعنی جو انسان مستحباً نماز پڑھتا ہے نا، ان نمازوں کا پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے بعض اوقات میں کیا ہے وہ مکروہ ہے، جیسے عند طلوع الشمس، کب کہ جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ عند غروبها، عند غروب الشمس، و عند قیام الشمس، جب وہ بالکل جو ہے کیا ہے یعنی بلندی پر ہے اس وقت، وہ بعد صلاۃ الصبح، نماز صبح کے بعد، وہ بعد صلاۃ العصر، نماز عصر کے بعد، ولا باس بما له سبب، ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر کوئی ایسی نماز ہے کہ جو جس کا سبب ہوتا ہے، جیسے کیا ہے کصلاۃ الزیارہ والحاجہ والنوافل المرتبہ، تو ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو کہ جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا ہے بات ان شاء اللہ، جیسے کیا ہے مثلا کوئی نماز جو کیا ہے مثلا یوں ہی پڑھ رہا ہے، مثلا شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی مستحب نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان اوقات کا خیال رکھے، ان اوقات میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ما یفوت من النوافل لیلا یستحب تعجیلہ ولو فی النہار، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے رات کی جو مستحب نمازیں ہیں اس نے نہیں پڑھی ہیں، اگر وہ قضا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو دوبارہ مطلب پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مستحب ہے کہ تعجیل کر، یعنی اگر دن میں اس کی قضا کرنا چاہ رہا ہے نوافل کی، تو کیا کرے وہ جلدی کرے، ٹھیک ہے، دن کے وقت میں جلدی نماز پڑھ لے۔ وما یفوت نہارا یستحب تعجیلہ ولو لیلا، اور جو دن میں نہ پڑھ سکتا ہو انسان ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ رات کے میں جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لے مستحب نماز، ولا ينتظر بها النهار، ٹھیک ہے، رات کے دن کے لیے دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بات انشاءاللہ مستحب ہے۔ مسئلہ صاحب ہے کہ الافضل فی کل صلاۃ ان یؤتی بها فی اول وقتها، ہر نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اول وقت میں انسان جو کیا ہے انجام دے، الا المغرب والعشاء لمن افاض من عرفات، سوائے اس کے کہ جو شخص جو حج پہ گیا ہوا ہے اور جو ہے مغرب و عشاء کی نماز، تو مغرب عشاء کی نماز کہتے ہیں کہ عرفات میں وہ شخص جو کیا ہے اول وقت میں نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مغرب و عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر کر دے گا یہاں تک کہ وہ مزدلفہ پہنچ جائے اور وہاں پر آ کے نماز پڑھے، فإن تاخیرهما، تاخیر مغرب و عشاء الا مزدلفہ اولا، یہ زیادہ بہتر ہے، ولو صار الى ربع الليل، گرچہ اس کے لیے کیا ہے ربع الليل یعنی 9-10 ہی کیوں نہ بج جائے کوئی حرج نہیں، والعشاء الافضل تاخیرها حتى يسقط الشفق الاحمر، اور جہاں تک عشاء کی بات ہے تو عشاء کی نماز پڑھنے میں بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کی جائے کہ جو شفق احمر ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو شفق احمر ہے وہ کیا ہے وہ ساقط ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو تقریباً کہتے ہیں کہ اس کا ربع وہ ہوتا ہے یعنی 1 گھنٹہ ہوتا ہے لگ بھگ اس کے زائل ہونے میں، تو 1 گھنٹے کے بعد ہی انسان عشاء کی نماز پڑھے۔ والمتنفل یؤخر الظہر والعصر حتی یاتی بنافلتہما، اور اگر کوئی شخص نافلہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو ظہر عصر کو اتنا مؤخر کرے کہ یہاں تک کہ کیا کرے وہ پہلے ظہر عصر کی جو نافلہ نماز ہے اس کو وہ پڑھ لے۔ والمستحاضہ تؤخر ظہر والمغرب، اور کوئی مستحاضہ خاتون ہے تو وہ ظہر اور مغرب کو جو کیا ہے تاخیر سے پڑھے گی۔ الثامنہ، چونکہ اس کے لیے ہے نا مستحاضہ کے لیے کہ اس کے لیے غسل کا وظیفہ ہوتا ہے، تو وہ غسل کرے گی، اس کے بعد سے جو کیا ہے ظہر اور مغرب کی نماز پڑھے گی۔ ہر نماز کے لیے اس کو کہا جاتا ہے جو مستحاضہ کثیرہ ہے ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، تو اس صورت میں۔ الثامنہ، مسئلہ ثامنہ کیا ہے؟ لو ظن انہ صلی الظہر فاشتغل بالعصر، یہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ ایسا مصلی کہ جس کو اس بات کا ظن ہوا کہ اس نے نماز ظہر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، تو جب نماز ظہر پڑھ لی تو اس کا وظیفہ کیا ہے کہ عصر پڑھے، فاشتغل بالعصر، تو اس نے کیا ہے وہ مشغول ہو گیا عصر پڑھنے میں۔ فإن ذکر وهو فیہا، اب اس کو نماز عصر پڑھنے کے درمیان میں کیا ہے یاد آیا کیا کہ اس نے جو ظہر کی نماز سوچا تھا کہ ظن تھا کہ پڑھ لیا ہے، اصل میں ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے عدل بنیتہ، اس صورت میں کیا کرے اپنی نیت سے عدول کر لے گا، یہ جو عصر کی پڑھ رہا تھا نا مشغول تھا، اس کو عصر نہیں بلکہ ظہر کو طرف عدول کر لے گا، پلٹ جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُذْكِرْ حَتَّى فَرَغَ، لیکن وَإِن لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَرَغَ، یا اور لیکن اگر اس کو یاد نہ آئے یہاں تک کہ وہ عصر کی نماز پوری مکمل پڑھ لے، بس انشاءاللہ اب پڑھنے کے بعد یاد آ رہا ہے، فَإِن كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ، تو اب اس نے جو عصر کی نماز پڑھی ہے، اگر یہ عصر کی نماز اس نے ظہر کے وقت میں پڑھ لی ہے، جو کہ ظہر کا پہلا وقت ہوتا ہے، مخصوص وقت شروع میں جو اذان ہوئی اور نماز پڑھ دی،
تو کیا آدھا بعد ان یصلی الظہر علی الاشبہ، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اس صورت میں پہلے ظہر پڑھے، ٹھیک ہے، پھر جو ہے کیا دوبارہ عصر پڑھے گا بنا بر قول اشبہ کے. واضح انشاءاللہ. لیکن اگر یہ جو عصر کی نماز اس نے پڑھی ہے وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكِ، اگر یہ وقت مشترک میں ہو، یعنی نہیں اول وقت سے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ 2 بجے دن میں 3 بجے پڑھ رہا تھا، تو یہ وقت مشترک ہے. اس صورت میں او دخل وهو فيها، یا پھر جو کیا ہے یہ وقت مشترک داخل ہو گیا اور وہ جو کہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا. واضح انشاءاللہ. تو اس وقت میں کیا ہے اجزأتہ وأتى بالظہر، تو اس وقت میں اس عصر کی نماز کافی ہے، وہی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو وظیفہ یہ ہے کہ ظہر کی جو نہیں پڑھی ہے اس کو ظہر کی نماز پڑھ لیں. واضح انشاءاللہ. مقدمہ ثالثہ قبلہ کے حوالے سے کہہ رہے والنظر فی القبلہ والمستقبل، کہ جو مستقبل قبلہ ہو، وما یجب له، اور اس کے حوالے سے کیا واجبات ہیں، واحکام الخلل، اور اس میں جو خلل کرتا ہے. جانا ہے آپ کو؟ پڑھیں تو 6-3 ہو گیا ہے. السلام علیکم.